128 سال ایک قول کے اعتبار سے زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے، اور اب کیوں مانگ رہے تھے اللہ سے اولاد کی دعا؟ بڑھاپے میں نہ مانگتے اللہ سے اولاد کی دعا، کچھ اور مانگ لیتے۔ آپ نے اپنی دعا کی وجہ بیان کی، انی خفت الموالیہ۔ آج آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 5 سے، انی خفت الموالیہ، بے شک پروردگار میں ڈر رہا ہوں، خفت ہوں، مجھے خوف ہے۔ کس بات کا خوف ہے؟ خفت الموالیہ۔ اب میں کیا ترجمہ کروں موالیہ کا؟ موالیہ کسے کہتے ہیں؟ موالیہ کہتے ہیں مولا کی جمع کو، مولا ایک اور موالیہ مولا کی جمع۔ ہم اور آپ تو اس لفظ کو اچھے معنی میں پہچانتے ہیں، یہ کون سے مولا ہے کہ جن سے ڈر لگ رہا ہے؟ انی خفت الموالیہ۔ آئیے اس کے پس منظر میں جاتے ہیں، تو پس منظر میں صبح بھی کہتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی سگی اولاد کے علاوہ چچا کے بیٹے ہو کہ تائی کے بیٹے ہو، عربی میں تائی کو چچا کو الگ نہیں کیا جاتا، دونوں کو، یا خاندان کے اور افراد ہو۔ انی خفت الموالیہ، بہت غور کیجیے گا، میں ڈر رہا ہوں کہ اگر لا ولد رہ گیا، میری اولاد نہ ہوئی کوئی، تو یہ میرے خاندان کے لوگ میرے مال کو آپس میں بانٹ لیں گے۔ بہت غور کیجیے گا، بہت بڑا مسئلہ حل ہونے کو جا رہا، اس لیے کہ آج کی تاریخ شاید آپ نے سنا ہو، کہیں پڑھا ہو، ورنہ بہت سارے ٹی وی شوز میں آج بہت سارے مقامات پر یہ سننے کو ملا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ، یوم سیدہ، یوم عظمت سیدہ۔ تو سوال نمبر 1، آج 3 تاریخ کا، ماہ رمضان کی 3 تاریخ کا سیدہ سے کیا تعلق؟ تو شہزادی کونین کی شہادت کے جو اقوال ہیں ان میں سے ایک قول ہے ماہ رمضان کی 3 تاریخ۔ آپ پوچھیے حوالہ کہاں پر ہے؟ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار میں، غالباً 6 مہینے 5 دن کا حوالہ ہے کہ شہزادی کونین رسول خدا کی شہادت کے 6 مہینے 5 دن کے بعد دنیا سے انتقال کر دی۔ خیر ابھی اس پر تحقیق اور تفصیل کا وقت نہیں، لیکن جناب سیدہ، ایک بیچ میں جناب سیدہ کیوں آ گئی؟ لفظ میراث کے حوالے سے، انی خفت الموالیہ، ڈر کس سے لگ رہا ہے؟ رشتے داروں سے لگ رہا ہے کہ اگر میرے بیٹا نہ ہوا تو میرے رشتے دار میرے مال کو آپس میں بانٹ لیں گے۔ اب بحث یہ آتی ہے کہ جناب زکریا علیہ السلام کی میراث کون سی ہے؟ الفاظ کا ترجمہ پورا کر دوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ انی خفت الموالیہ، اور میں ڈر رہا ہوں اپنے خاندان کے لوگوں سے، رشتے داروں سے، من ورائی، جو میرے مرنے کے بعد یہ کام کریں گے، میرے سامنے نہیں۔ تو سامنے میراث نہیں بٹتی، میراث تو ہمیشہ مرنے کے بعد بٹتی۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور اے خدا میرے یہاں اگر اولاد نہ ہوئی، چونکہ میری بیگم عاقر ہے، عاقر کہتے ہیں بانجھ کو، اور چونکہ یہ لفظ ایسا ہے کہ مذکر مؤنث دونوں میں استعمال ایک ہی لفظ ہوتا ہے، تو مرد تو بانجھ نہیں ہو سکتے، عورت ہی بانجھ ہوتی ہے، تو عاقر استعمال کرتے ہیں بغیر گولتے کے عورت کے لیے بھی۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری عورت ہے عاقرہ، یعنی کہ بانجھ، اس میں صلاحیت اولاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ظرف ایسا ہے کہ جس میں پیدائش ممکن نہیں ہے، اور میں کیا ہو گیا؟ اور پروردگار میں بوڑھا ہو چکا، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، پس تو مجھے اپنی بارگاہ سے بیٹا عطا کر دے۔ ولی کہا، ولی کا مطلب وارث، ولی کا مطلب جانشین، ولی کا مطلب سنبھالنے والا۔ اب اگر نبی اپنے بعد نبوت کا وارث مانگ رہے تھے تو یاد رکھیے کبھی بھی نبوت میراث میں نہیں ملتی، کہ باپ نبی ہو تو بیٹا بھی نبی ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ باپ نبی نہیں ہے، بیٹا نبی ہے۔ ہم نے دیکھا دلیل چاہیے، حضرت موسیٰ کے باپ کا نام کیا تھا؟ عمران، عمران نبی تھے؟ جواب جی نہیں۔ موسیٰ نبی ہیں؟ جواب جی ہاں۔ حضرت ابراہیم باپ کا نام طارق، طارق نبی تھے؟ جواب جی نہیں۔ ابراہیم نبی ہیں؟ جواب جی ہاں۔ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باپ کا نام عبداللہ، عبداللہ نبی ہیں؟ جواب جی نہیں۔ پیغمبر نبی؟ بالکل۔ اگر نبوت میراث میں بٹتی ہوتی تو ہر نبی کا بیٹا وراثت میں نبی ہوتا۔ ہم نے دیکھا بہت سے انبیاء کے باپ نبی نہیں تھے مگر خود نبی تھے، اور بہت سارے انبیاء خود نبی تھے، بیٹے نبی نہیں تھے۔ مثال لیجئے، حضرت آدم کے 2 بیٹے، قابیل اور حابیل۔ آدم نبی نہ قابیل نبی، اور بعض روایات میں نہ حابیل نبی، بعض میں روایت میں ہے کہ حابیل نبی تھے۔ حضرت نوح کے سارے بیٹے نبی تھے؟
جواب دی نہیں. تو اگر حضرت زکریہ علیہ السلام پریشان تھے دو مسئلوں میں، ایک علم ایک نبوت، تو یاد رکھیں علم بھی میراث میں نہیں آتا اور نبوت بھی میراث میں نہیں آتی. نبوت باپ سے نہیں آتی، نبوت تو خدا کی طرف سے آتی ہے. وہ خدا چاہے دو بھائی نبی ہو سکتے، حضرت موسیٰ اور ہارون نبی ہیں، بھائی بھائی. حضرت اسحاق اور اسماعیل نبی بھائی بھائی ہیں. عزیر اور عزیز نبی ہیں، بھائی بھائی ہیں. تو کبھی بھائی بھائی نبی، کبھی باپ بیٹا نبی، کبھی باپ نبی نہیں بیٹا نبی، کبھی باپ نبی بیٹا نبی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا خلاصہ کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نبوت اور علم کا وارث نہیں مانگ رہے تھے، اپنے مال کا وارث مانگ رہے تھے. تو کیا نبی کی شان ہوتی ہے کہ اپنے مال کا وارث مانگے؟ صلوات پڑھیں محمد. ذرا سا بحث خشک ہے لیکن لازم ہے کہ پہچانیے. ایسا نہیں ہے کہ ہر نبی کا بیٹا نبی ہو، نبی کا باپ بھی نبی ہو، وراثت نہیں ہے. البتہ پھر آپ کیا مانگ رہے تھے؟ پھر غور کیجئے. فرماتے ہیں کہ پروردگار حبلی فحبلی من لدن کا ولیہ، آیت نمبر 5 مکمل ہوئی کہ پروردگار اپنی بارگاہ سے مجھے ولی دے دے، اپنے پاس سے دے دے. نہ مجھ میں صلاحیت ہے، بوڑھا ہو چکا، نہ میری بیگم میں صلاحیت باندھ ہو چکی، اب تو عطا کر دے اپنے پاس. لوگ اللہ سے بیٹا مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، اللہ کے پاس سے نہیں مانگتے. بڑا فرق ہے. اس کو سمجھنا چاہیں تو آئیے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سمجھیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں مکہ المکرمہ کی تاریخ میں نام بیان کیا مخرج صدق. مکے کا ایک نام مخرج صدق. اور اللہ کے حبیب جو دعا مانگ رہے، اللہ اکبر. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، الفاظ کیا ہیں؟ قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے خدا مجھے اپنے پاس سے مددگار عطا کر دے. خدا سے مدد مانگنا اور ہے، خدا سے مددگار مانگنا اور ہے. خدا سے اولاد نہیں مانگ رہے، خدا سے ولی مانگ رہے ہیں. کون؟ زکریا. کیسا ولی؟ یرثنی، آیت نمبر 6، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. یہ آل یعقوب کا مال کتنا تھا؟ جناب زکریا علیہ السلام آپ پہ لاکھوں سلام، آپ کا مال الگ ہے، آل یعقوب کا مال الگ ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب. تو تمام علماء تفاسیر نے ان میں فرق کیا ہے کہ یرثنی کا مطلب اور ہے اور یرث من آل یعقوب کا مطلب اور ہے. آل یعقوب کا وارث بنے، نبوت کا حوالہ ہے. یرثنی میرا وارث بنے، مال کا حوالہ ہے. گویا حضرت زکریا نے ایسی اولاد مانگی اللہ سے اسے نبوت ملے آل یعقوب کے تسلسل میں اور میرے مال کا محافظ بنے. جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انبیاء وارث اگر نہیں ہوتے نہ بناتے ہیں تو آیت تو غلط ہو گئی. اور اسی آیت کو خطبہ فدقیہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا نے دو آیتیں، ایک سورہ مبارکہ نمل کی آیت نمبر 16، ایک سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 6. یہ دو آیتیں سمجھ لیجئے اور بات کو آسان کر دیتا ہوں، گرچہ بہت تفصیل ہے، آہستہ آہستہ آگے بڑھاؤ. سورہ نمل کی آیت نمبر 16 کیا بتا رہی ہے؟ وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤد، اور وارث بنے سلیمان اپنے باپ داؤد کے. تو سلیمان داؤد کے وارث بنے نبوت میں، علم میں، یا پیسے اور مال کے اندر؟ اگر نبوت اور علم کی بات کریں تو خدا نے اگر سلیمان کو نبی نہ بنانا ہوتا تو کبھی داؤد کا بیٹا نبی نہ بنتا. اس کا مطلب کہ جناب داؤد کی طرف سے جو پیسے اور میراث ملے، مال ملے، اس کا وارث بنا زمانے میں اللہ کا نبی جناب سلیمان. آیت نمبر 16 سورہ نمل اور یہ سورہ مبارکہ مریم، ان دونوں آیتوں کو جناب سیدہ نے خطبہ فدقیہ میں رکھا، جبکہ کرسی انصاف پہ بیٹھنے والے نے یہ کہہ کر جناب سیدہ کی بات کو رد کیا کہ مجھ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث پیغمبر ہے کہ انا معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کا گروہ ہیں، لا نورث، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، وما ترکنا صدقہ، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. ہم گروہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، لا نورث، وما ترکنا، جو ہم ترکہ چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہو جاتا ہے. جناب سیدہ نے اس حدیث کے مقابل غور کیجیے گا، اگر یہ حدیث واقعاً تھی تو کیا رسول خدا نے قرآن کی آیت پہ عمل نہیں کیا؟ کون سی آیت؟ وہ انذر
عشیرتک الاقربین، اور ڈرائیے اپنے قریبی گھر والوں کو. سب سے قریبی گھر والا کون ہے؟ سیدہ سے بڑھ کر اور کون قریب ہو سکتا ہے؟ تو اگر نبی نے اپنے قریبی گھر والوں کو ہی نہ بتایا کہ میراث نہیں ہوتی نبی کی، تو باقی نبوت کے سارے احکامات معلق ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یا تو یہ مان لیجئے کہ نبی نے نہیں بتایا، یا یہ مان لیجئے کہ سیدہ نے اپنے باپ کے حکم کی نافرمانی کی، الیاذ باللہ من ذالک. انہوں نے منع کر دیا تھا، یہ مانگنے پہنچ گئے. اور یہاں دونوں کے سوال کے جواب میں مسلمان خاموش ہو گیا. نہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول نے بتلایا ہی نہیں تھا، اگر یہ کہتا ہے تو اسلام جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ سیدہ نے نافرمانی کی تو ایمان جاتا ہے. آپ کی بات نہیں ہو رہی مسلمان. صلوات پڑھے محمد والے. اور ایسا ہی مسئلہ ہے تو بغور کی صاحب اقتدار کرسی انصاف پہ بیٹھنے والے، کس طرح ممکن ہے کہ زبیر بن عوام کو بانٹ دیا رسول کا ترکہ؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ اس کے بعد میں آنے والے صاحب انصاف نے ایک کے بعد ایک افراد کے نام دیجئے، پورے خاندان مروان کو بانٹ دیا؟ وما ترکنا ہو، جو ہم چھوٹا صدقہ ہوتا ہے. یا رسول خدا کے حجرات کے مسئلے میں میراث کیسے بٹ گئی؟ یا سن لیجئے ایک عجیب سا مسئلہ ہے. حضرت عباس ابن عبد المطلب مولائے کائنات کو لیے ہوئے پہنچے ہیں اسی کرسی انصاف کے پاس، نہ سیدہ گئی تھی. ایک امامہ ایک تلوار کا مسئلہ ہے. امامہ کس کا؟ پیغمبر اکرم کا. تلوار کس کی؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ. دونوں کو لے کر پہنچے، اور دونوں کو لے کر پہنچے اور ان سے کہا کہ یہ مسئلہ رسول کے ترکے کا آپ بتائیے، مجھے حصہ چاہیے. صاحب اقتدار نے وہ دونوں چیزیں ترکہ پیغمبر کے ثبوت کے بعد علی کے حوالے کی. عجیب بات ہے، بدعت کے مسئلے میں حدیث اور ہے، امامے اور تلوار کے مسئلے میں انداز اور ہے. آج کی حد تک میں بات کو روکتا، باقی میراث کی بحث کل کریں گے. یار سونی ایک جملہ، ایسا بیٹا دے ولی بنا کر جو میرا وارث ہو، میرے مال کا وارث ہو، اور ایسا بیٹا دے جو آل یعقوب کا وارث ہو نبوت کے عنوان میں. لیکن تاریخ مکہ المکرمہ بہت تیزی کے ساتھ وقت گزرا، اور تفسیر سورہ مریم میں آیت نمبر 6 سے آگے نہیں بڑھ پائے. تاریخ مکہ میں پہلا مسئلہ کہ پروردگار نے جب جناب آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا، الفاظ کیا تھے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ترجمہ کیا ہے؟ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو زمین اگر نہیں تھی تو خلیفہ کہاں بنا تھا؟ کوئی زمین ایسی ماننی پڑے گی جو آدم کے بنائے جانے سے پہلے موجود تھی. آدم کس سے بنے؟ خلقہ من تراب. آدم کو اللہ نے بنایا کس سے؟ تراب سے. تو وہ تراب اس زمین سے پہلے تھی جس سے آدم بنے. جس میں خلیفہ بنائے جائیں گے وہ زمین ہے، جس سے آدم بنائے گئے وہ تراب ہے. اب شاید آپ سوال کریں مولانا تراب میں اور زمین میں کیا فرق ہے؟ تو عرض کہتے ہیں پورے کرے عرض کو، یعنی اس پورے بنائے ہوئے نظام میں ہمارے کرے کو عرض کہتے ہیں. جبکہ عرض کے ایک معنی سما کے مقابل، اوپر والے کو سما، نیچے والے کو عرض کہتے ہیں. خدا نے بنایا تھا اس کے لیے، نیچے والے کے لیے، جناب آدم کو. تو پہلی بار زمین کب بنی؟ خانہ کعبہ سے آغاز ہوا.